شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے شدید تبادلے میں سپاہی سیف اللہ شہید، سیکورٹی فورسز کا ایریا کلیئرنس کے لیے آپریشن جاری۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا NCOC کا دورہ، میجر جنرل آصف محمود گواریا کو کورونا صورتحال اور روک تھام کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے NCOC اور صوبوں کی کارکردگی کو سراہا، عمران خان کی ویکسینیشن کی تکمیل کے لیے بھرپور اقدامات کی ہدایت۔ حکومت کا اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ٹیکسز کم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کو وزراء کو پرائس کنٹرول کمیٹیوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ اجلاس میں کہا کہ وزراء اپنے حلقوں میں مصنوعی مہنگائی پر نظر رکھیں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی سخت ایکشن لیے جائیں، مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔ جنرل سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کم کر دی، خوردنی تیل 45 روپے فی لیٹر تک سستا ہو جائے گا، 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کی جائے گی، 90 روپے میں ملے گی۔ آئندہ مارچ کے بعد قیمتوں میں بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا پروگرام تیار کر لیا، وزیر اعظم جلد اعلان کریں گے، 1 ماہ بعد ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ بچہ گواہی دے رہا ہے کہ 74 سال میں یہ بدترین حکومت آئی ہے، مہنگائی کا سونامی دھاندلی زدہ حکومت کو بہا لے جائے گا۔ شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا کہ مہنگائی اور معاشی تباہی کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران نیازی ہے۔ مہنگائی کے طوفان کا مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں ملک گیر مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اپوزیشن کی کوئی سیاسی سوچ ہے نہ انتظامی پالیسی، کرپشن مقدمات ختم کروانے کے لیے ڈیل چاہتے ہیں، فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ PDM مرا ہوا سیاسی ہاتھی ہے، مریم اداروں کے خلاف بیانات دے کر اپنے لیے گڑھے کھود رہی ہیں، بلاول دل کا جانی ہے، 7 خون معاف ہے، افغانستان کے لیے ویزا فیس 31 دسمبر تک معاف ہے۔ اور پاکستان امریکہ کے ساتھ دیرپا تعلقات، 2 طرفہ روابط کی روایت برقرار رکھنے کا خواہش مند ہے۔ افغان عوام کی ترقی کے لیے عالمی سطح پر یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ امریکی ناظم الامور سے ملاقات میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی گفتگو، افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔